یا قدوس، اے برائیوں سے پاک ذات۔ ذات پروردگار کی مختلف صفات کے بارے میں جب ہم غور کرتے ہیں اور ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہاں عقل یہ بھی کہتی ہے کہ اسے سب سے پہلے بھی ہونا چاہیے اور آخر میں بھی وہی ہو، وہ درجہ کمال تک بھی پہنچا ہوا ہو، رحیم بھی ہو، کریم بھی ہو، وہ سب پر ترس بھی کھائے اور لوگوں کے ساتھ آ کے رہے بھی اور پھر ان کو اپنے ساتھ لے کر بھی جائے، تو ایک بات جو ذہن میں آتی ہے وہ یہ بھی آتی ہے کہ اس ذات میں کوئی عیب نہیں ہونا چاہیے، اس ذات میں کوئی کمی نہیں ہونا چاہیے، اس ذات میں کوئی خامی نہیں ہونا چاہیے، کوئی نقص نہیں ہونا چاہیے، وہ تمام عیوب سے بالا تر ذات ہو۔ اب سوال یہ ہے کہ عیب ہوتی کیا چیز ہے؟ ہم کس چیز کو نقص کہتے ہیں؟ یعنی اگر دو آنکھیں ہونا عیب ہے یا اچھی بات ہے؟ اب ہمیں تو کچھ معلوم نہیں ہے۔ اگر اس کائنات میں ایسی مخلوق موجود ہو جن کی 2 سے زیادہ آنکھیں ہیں تو 2 آنکھیں ہونا کیا کافی ہیں؟ مکھی کی 1 ملین آنکھیں ہوتی ہیں، اس کے مقابلے پہ آدمی بیچارہ 2 آنکھیں لے کے پھرتا ہے، تو کیا افضلیت اس مکھی کو ہے جس کی 1,00,000 آنکھیں ہیں، 1 ملین آنکھیں ہیں، یا اس انسان کو جس کی 2 آنکھیں ہیں؟ اس انسان کو 2 آنکھیں درکار چاہیے، اگر ان دونوں آنکھوں میں سے 1 آنکھ ضائع ہو جائے تو یہ عیب ہے، اور اس مکھی کی اگر 1 ملین آنکھوں میں سے بھی 1 آنکھ چلی جائے تو تب بھی عیب ہے۔ اس انسان کے لیے 2 کان چاہیے، اگر ان میں سے 1 کان کام کرنا بند کر دے تو عیب ہے، اس کو 2 کان چاہیے بیچارے کو۔ تو جو چیزیں اس کے ساتھ ہیں اگر ان میں سے کسی چیز میں کوئی کمی آ جائے یا نقص واقع آ جائے، کان کٹ جائے یا آنکھ میں کوئی چوٹ لگ جائے یا ناک ٹیڑھی ہو جائے یا ترچھی ہو جائے یا سر گنجا ہو جائے تو ظاہر ہے کہ یہ تمام عیوب ہی گنے جاتے ہیں۔ لیکن یہ عام طور پر آپ دیکھیں تو جن باتوں کو ہم کہہ رہے ہیں کہ یہ عیب ہے وہ بنیادی طور پر عیب ہے ہی نہیں۔ ایک آدمی جب پیدا ہوتا ہے تو اس کے کان پورے کام تو نہیں کر رہے ہوتے، وہ ایک ایک آواز کو تو نہیں سن سکتا، پہچان سکتا، وہ سب بول بھی نہیں سکتا، زبان سے پوری طرح سے کام نہیں لیتا ہے، لیکن عیب نہیں گنا جاتا ہے۔ اس اسٹیج پر اس کا نہ بولنا اس کے لیے عیب نہیں ہے، لیکن بڑے ہو کے جب بلوغت کے مقام پر پہنچ جائے پھر اس کا نہ بولنا عیب ہے، پھر یہ نقص ہے۔ بچپن میں اس کا ہر بات نہ سننا عیب نہیں، لیکن بالغ ہونے کے بعد اگر اس کے کان ساری باتیں نہ سن سکیں اور وہ ان میں تفریق نہ کر سکے تو یہ عیب ہے۔ بچپن میں بچے کے بیچارے کی آنکھیں ایک جگہ ٹھہرتی نہیں ہیں، اس کی نظریں کبھی ادھر دیکھتا ہے کبھی ادھر دیکھتا ہے، لیکن کوئی اس کو عیب نہیں گنتا۔ لیکن بڑے ہو کے اگر اس کی آنکھیں اسی طرح سے کبھی ادھر گھومے کبھی ادھر گھومے، چاروں طرف دیکھتی رہیں اور ایک جگہ ٹکے نہیں کہ ادھر دیکھتا ہوں ادھر دیکھتا ہے، یہ والا عالم ہو، تو ظاہر ہے کہ وہ عیب گنا جائے گا۔ بچہ پیدا ہوتا ہے گنجا ہوتا ہے، سر پہ بال نہیں ہوتے، لیکن یہ عیب نہیں ہوتا، لیکن بڑے ہو کے اس کے سر کے بال گرنا شروع ہو جائیں، لوگ اس کا مذاق اڑانا شروع کر دیتے ہیں۔ تو یہ چیزیں اپنی جگہ پر عیب نہیں ہیں، لیکن ایک خاص مقام پر آ کے جہاں پہ بلوغت کا مقام آتا ہے اس وقت ان چیزوں کا نہ ہونا عیب ہوتا ہے۔ تو خدا کی ذات جو درجہ کمال پر ہو اس سے ہم یہ تقاضا کریں گے کہ اس کے اندر کسی قسم کا کوئی عیب نہ ہو، وہ تمام عیبوں سے پاک ذات ہو، اور ایسی ہی ذات کو قدوس کہا جاتا ہے جس میں کوئی عیب نہ پایا جائے۔ قدوس کے معنی صرف یہ نہیں ہے کہ وہ پاک ہے بس، بلکہ اس میں کوئی عیب نہیں پایا جاتا، کوئی نقص نہیں پایا جاتا، کسی چیز کی کوئی کمی نہیں ہے، جو چیز ہمیں وہاں چاہیے وہ سب کچھ وہاں مل جاتا ہے، اور ہر چیز اپنی اپنی جگہ پر صحیح کام کر رہی ہے۔ مثلا ہمارے ساتھ ایک مشکل یہ ہے کہ جب ہم کسی کو غور سے دیکھ رہے ہوتے ہیں تو ہم اس وقت سن نہیں پاتے، اور جب ہم کسی کی بات غور سے سن رہے ہوتے ہیں تو ہم ہر چیز دیکھ نہیں پاتے۔ ہم بس میں بیٹھے ہوئے سب کچھ دیکھ رہے ہوتے ہیں لیکن اس کے باوجود بھی نہیں دیکھ رہے ہوتے کیونکہ ہر چیز ہمیں صاف طور پر دکھائی نہیں دے رہی ہوتی۔ بس میں بیٹھے ہوتے ہیں، لوگ باتیں کر رہے ہوتے ہیں، سب کی باتیں کان میں پڑ رہی ہوتی ہیں، لیکن ہر ایک کی بات سمجھ میں نہیں آ رہی ہوتی، صرف اسی کی بات سمجھ میں آ رہی ہوتی ہے جس کی ہم بات سننا چاہتے ہیں۔ ہم ایک ہی وقت میں سب کی سن نہیں سکتے اور ایک ہی وقت میں سب کو دیکھ نہیں سکتے۔ خدا سے ہم یہ تقاضا کرتے ہیں کہ وہ ایک ہی وقت میں سب کی سن بھی سکے اور ایک ہی وقت میں سب کو دیکھ بھی سکے۔
یہ نہ ہو کہ کچھ کو دیکھے اور کچھ کو نظر انداز کر جائے، کچھ کی سنے اور کچھ کو نظر انداز کر جائے اور کچھ کی نہ سنے۔ اگر وہ ایسا کرے تو یہ بھی نقص ہے اور یہ اس کی قدوسیت کے خلاف ہے۔ اس کے قدوس ہونے کا تقاضا یہی ہے کہ اس میں کوئی عیب نہ ہو، کوئی کمی نہ ہو، وہ درجہ کمال تک پہنچا ہوا ہو۔ اور بہت خوبصورت بات ہے کہ اس میں کوئی کمی نہ ہو۔ سیدنا مسیح نے خدا کے لیے کہا کہ صاحب آپ نے مجھے بھیجا اسی لیے ہے کہ وہ آپ پر خدا قدوس واحد اور برحق پر ایمان لائے، اور خود آپ کے حواریین کی گواہی یہ ہے کہ وہ قدوس جسے تم نے اپنے ہاتھوں سے مروا ڈالا اسے خدا نے زندہ کیا۔ وہی الفاظ آپ کے لیے بھی استعمال کیے گئے ہیں کہ آپ بھی قدوس ہیں، آپ کے اندر بھی کوئی عیب نہیں پایا جاتا۔ اب وہ جو ایک ذات ہے جو خدا کی ذات کا عکس ہے، پرتو ہے، وہ جب اس دنیا میں آتی ہے تو ہم تقاضا یہ کرتے ہیں کہ ان کے اندر وہ ساری صفات پائی جائیں جو خدا کے اندر پائی جاتی ہے، اور ہر صفت پورے درجہ کمال تک ہو، کم نہ ہو۔ اس لیے وہاں پر دو لفظ استعمال کیے گئے ہیں کہ خدا کے جلال کا پرتو اور اس کی ذات کا نقش۔ جو لفظ نقش کے لیے استعمال کیا گیا ہے یونانی زبان میں وہ ہے کہ جب بادشاہ اپنی مہر لے کے گیلی مٹی کے اوپر وہ مہر لگا دیتا تھا، کوئی کاغذ لفافہ بند کر کے اس کے اوپر تاگا لپیٹ دیتے تھے، تاگا لپیٹ کے اس کے اوپر گیلی مٹی چکنی والی لگا دیتے تھے اور اس کے اوپر بادشاہ اپنی مہر لگا دیتا تھا، کہ وہ مہر کا نقش جو ہے اس بات کی دلیل ہوتی تھی کہ یہ شاہی خط ہے اور اس کو کھولا نہیں گیا ہے، کیونکہ آپ اس کو کھولیں گے تو مٹی جھڑ جائے گی۔ تو وہ لے کے جاتا تھا، یہ ہوتا تھا کہ یہ بالکل اسی حالت میں موجود ہے جس حالت میں بھیجا گیا تھا، کہ یہ اس کے بادشاہ کی طرف سے بھیجے جانے کی دلیل ہے۔ اور وہی لفظ مسیح کے لیے استعمال کیا گیا ہے کہ اس نقش کو دیکھنے کے بعد آپ کو یہ معلوم ہوتا ہے کہ اگر کوئی پروردگار کی طرف سے آئے تو ایسا ہونا چاہیے جیسا یہ ہے، اور اگر ہم نے اس میں ذرا سے بھی تبدیلی کرنے کی کوشش کی تو یہ سارا کھیل بگڑ جائے گا، اور اگر آپ نے اپنی طرف سے جعلی مہر بنانے کی کوشش کی تو اندر ہو جائیں گے، ضمانت بھی نہیں ہوگی۔ تو لہذا یہ وہ مہر لگی ہوئی ہے خدا کی، اس کی صداقت کی، سچائی کی، کہ اس کے اندر کوئی تبدیلی نہیں ہوئی، کیونکہ پروردگار عالم کو معلوم تھا کہ ایک زمانہ آئے گا جب لوگ کہیں گے کہ اس کی باتیں بدل گئی ہیں، اس کے اقوال لکھے ہوئے بدل گئے ہیں، کتابیں بدل گئی ہیں، بہت کچھ کہیں گے، تو اس نے پہلے ہی اوپر مہر لگا کے بھیج دی، یہ تو نہیں بدلا، اسے بدل سکتے ہو تو لاؤ اس جیسا کوئی دوسرا۔ تو یہ اس کی قدوسیت کی ایک دلیل یہ ہے کہ نقش سے بالکل پاک ہے، اس کے اوپر وہ مہر لگی ہوئی ہے۔ کیونکہ عکس کے بارے میں کچھ شک ہو سکتا ہے کہ عکس ہمیشہ کے لیے نہیں ہوتا۔ آپ آئینے میں دیکھ رہے ہیں تو آپ کو اپنی شکل دکھائی دے رہی ہے، آپ نہیں دیکھ رہے تو آپ کو شکل دکھائی نہیں دے رہی۔ اگر ہم صرف یہ کہیں کہ وہ خدا کے جلال کا پرتو ہے، عکس ہے، تو اس سے یہ بھی ہو سکتا ہے کہ جب ہم نہیں دیکھ رہے تو اس وقت وہ شاید نہیں ہے۔ وہ آپ نے سنا ہوگا کہ ایک بیچارہ آدمی شہر کہیں چلا گیا گاؤں سے، وہاں پہ اس نے آئینہ دیکھ لیا، اس نے آئینہ خرید لیا، اپنی شکل دیکھی، بڑا خوش ہوا، گھر لے کر آیا، اس کو دیکھتا تھا رات کو اپنی شکل، پھر اس کو چھپا کے رکھ دیتا تھا۔ اس کی بیگم بھی بیچاری دیہاتن، اس نے کہا معلوم نہیں یہ رات کو کیا کرتا ہے، کوئی چیز تکیے کے نیچے سے نکالتا ہے، دیکھتا ہے، پھر نیچے رکھ دیتا ہے۔ اس نے اپنی شکل دیکھی تو اس کو اپنی تصویر نظر آئی، وہ سیدھی بھاگی گئی اپنی ماں کے پاس، اماں نے کہا، وہ کہنے لگی وہ تو شہر سے دوسری شادی کر کے لے آیا ہے، کوئی جوان لڑکی ہے، دیکھو۔ بڑی بی نے دیکھا، ان کو اپنی شکل نظر آئی، اس نے کہا چھوڑو یہ بڑھیا ہے، چند دن کی مہمان ہے، مر جائے گی، تم فکر مت کرو۔ عکس میں مشکل یہ ہے کہ ہر ایک کو اپنی تصویر بھی دکھائی دینے لگ جاتی ہے، تو یہ خامی تھوڑی سی رہ جاتی ہے۔ لیکن اگر وہ مہر لگی ہوئی ہو، کہ وہ شاہی مہر لگی ہے، وہ خاتم لگی ہوئی ہے، کہ جس کے بعد اب اس خط میں کوئی تبدیلی نہیں ہو سکتی، کیونکہ اس میں کوئی کمی واقع نہیں ہے، اب اس میں آپ کو وہ جو ایک عیب دکھائی دیتا تھا وہ بھی نہیں رہا ہے۔ لہذا دونوں لفظ استعمال کیے گئے کہ وہ خدا کے جلال کا پرتو ہے، وہ پورا عکس ہے، کہ اس میں ذات خداوندی دکھائی دیتی ہے، لیکن عین ممکن ہے کہ کسی کو اپنا چہرہ اس میں نظر آ جائے اور اس میں عیب نکالنے بیٹھ جائے، تو ایک مہر لگی ہوئی ہے جو اس بات کی تصدیق ہے کہ یہ شاہ کی طرف سے آیا ہے اور یہ اس شہنشاہ کی طرف سے ہے۔ لہذا اب اگر آپ اس کی توہین کریں گے تو اس بادشاہ کی توہین ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ اگر کوئی آدمی نوٹ لے کے جلا دے، نوٹ اس کا اپنا ہے، لیکن تعزیرات پاکستان کے مطابق وہ شخص مجرم ہے، اس کو سزا دی جائے گی۔ کیوں؟ کیونکہ اس نوٹ کے اوپر جو تصویر ہے
اور اس کے اوپر جو حکومت پاکستان کا نام لکھا ہوا ہے اس نے اس کی توہین کی ہے، کاغذ کی نہیں کی توہین. کاغذ اس کا اپنا تھا، اس سے انکار نہیں ہے، لیکن اس کے اوپر چونکہ قائد اعظم کی تصویر ہے تو اس نے قائد اعظم کی توہین کی ہے، اس لیے وہ مجرم ہے. تو اب اگر کوئی شخص اس نقش کو اور اس عکس کو جو کہ خدا کا ہے اس کی توہین کرتا ہے تو اس کو سمجھ لینا چاہیے کہ وہ خدا کی توہین کر رہا ہے. جیسے نوٹ جلانا اور نوٹ کو پھاڑ دینا، اس کی تذلیل کرنا حکومت وقت کی اور شاہ وقت کی توہین اور تذلیل ہے، اسی طرح سے مسیح کی توہین شاہ وقت کی توہین ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی توہین ہے. کیونکہ قدوس ذات میں کوئی عیب نہیں ہوتا. جب آپ نے اس کے خلاف کوئی بھی بات کی تو آپ نے اس کے خلاف بات کی جس کی مہر اس کے اوپر لگی ہوئی ہے، جس کی خاتم اس کے اوپر لگی ہوئی ہے کہ یہ وہ مہر ہے، یہ وہ خاتم ہے جو کہ تصدیق کر رہی ہے کہ یہ میری طرف سے ہے. اب یہاں پہ ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ ہم نے تو چونکہ پہلے وہ مہر دیکھی ہی نہیں ہے، اب ہمیں کیا معلوم کہ یہ اصلی مہر ہے کہ جعلی مہر ہے. اب اس کی بھی کوئی ہونی چاہیے نا تصدیق، کیونکہ لوگ جعلی نوٹ بھی تو بنا لیتے ہیں، کیا معلوم جو اس میں بنا ہوا ہے یہ وہی کچھ ہے. تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو جعلی نوٹ اور اصلی نوٹ کی کچھ لوگ پہچان رکھے ہوئے ہیں. وہ کہتے ہیں بھائی جو جعلی نوٹ ہے اس کے اوپر جو کوٹ بنا ہوا ہے قائد اعظم کے کالر کا وہ چکنا ہوتا ہے اور اصلی میں جو ہے وہ کھردرا ہے. اس نوٹ کو آپ یوں دیکھیں تو آپ کو تاگا دکھائی دیتا ہے، اگر اس سے بڑے والے نوٹ کو دیکھیں تو آپ کو اسٹیٹ بینک آف پاکستان لکھا ہوا دکھائی دیتا ہے. یعنی بات ایسے ہے کہ ایسے دیکھنے سے آپ کو پتہ نہیں چلتا، لیکن جب آپ اس کو روشنی میں نور میں دیکھتے ہیں تو اندر آپ کو وہ اسٹیٹ بینک آف پاکستان لکھا ہوا صاف دکھائی دیتا ہے. آپ کو مسیح میں خدا اس لیے دکھائی نہیں دیتا کہ آپ اس کو خدا کی روشنی میں دیکھ ہی نہیں رہے ہیں. اگر آپ دیکھیں تو آپ کو ایک ایک فعل میں، ایک ایک کام میں، ایک ایک قول میں اللہ اللہ لکھا ہوا دکھائی دے گا. تو اب آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ویسا کوئی بھی نہیں بنا سکتا. جعلی بنا لیتے ہیں، اس سے انکار نہیں ہے، جعلی مہریں لگا لیتے ہیں، لیکن اصلی مہر میں اور جعلی مہر میں یہ فرق ہے. اور پھر یہ ہے کہ اگر آپ جعلی مہر توڑ دیں تو آپ کو کوئی پکڑتا نہیں ہے، اصلی مہر توڑ دیں تو آپ کو پکڑ لیتے ہیں. آپ دیکھ لیں کیا ہوتا ہے. جن لوگوں نے بھی یہ مہر توڑنے کی کوشش کی ان کا انجام کیا ہوا، وہ خود اس دنیا سے چلے گئے، ختم ہو گئے، ان کا نام لینے والا کوئی نہیں. آج 2000 برس گزرنے کے بعد آپ دیکھتے ہیں کہ مسیح کی ذات بنانے والے اب بھی دنیا میں موجود ہیں. آپ بتائیے کہ اس وقت کے لوگوں میں سے اس زمانے کا سکندر جو سردار کاہن تھا یا اس وقت کا قاضی القضات تھا یہودیوں کا، اس کی یادگار بنانے والے کتنے یہودی دنیا میں ہیں؟ ایک بھی نہیں ملتا. پونتیوس پلاطس جس نے آپ کو سزا دینے کا فیصلہ سنایا تھا، اس کی یادگار بنانے والے دنیا میں کتنے لوگ موجود ہیں؟ ایک بھی نہیں. جس نے آپ کو پکڑوایا یہودا اسکریوتی، آج کس کی یہ ہمت ہے کہ کہے کہ میں یہودا اسکریوتی کی اولاد سے ہوں؟ ایک بھی نہیں. جس نے بھی آپ کو ختم کرنے کی کوشش کی، اس مہر کو توڑنے کی کوشش کی، وہ خود ہی ٹوٹ گیا. لہذا آپ سے درخواست یہی ہے کہ آپ اس مہر سے کھیلنے کی کوشش نہ کریں. اس مہر کو، اس خاتم کو پہچانیں کہ یہ شاہی مہر ہے اور جس پر یہ تصدیق کی گئی ہے اس کی توہین، اس کی تذلیل، اس کی شان میں گستاخی، اس کے کلمات کے بارے میں نازیبا الفاظ ادا کرنا، اس کی کتاب کے بارے میں کوئی گستاخی کی بات کرنا، یہ شاہی فرمان کی مخالفت ہے جو بغاوت گنا جاتا ہے اور جس کی سزا موت ہے. یہ کوئی دنیا کی بادشاہی کا اس کی سزا نہیں دے گی، لیکن یہ وہی بادشاہ جس نے یہ حکم جاری کیا ہے وہی یہ سزا بھی سنا دے گا. تو اس سے پہلے کہ آپ اس قسم کی کوئی غلطی کر بیٹھیں اور اس سزا بھگتنے کے قابل ہوں، اس سے پہلے توبہ استغفار کر لیجئے، اس سے پہلے معافی چاہ لیجئے تاکہ آپ کی یہ خطا معاف کر دی جائے اور یہ شاہی مہر آپ کے پاس ہو، اور جب آپ پر بھی یہ لگے تو آپ بھی تصدیق کی جا سکے کہ آپ بھی اصلی اور سچے ہیں.